1919 میں برٹش ایئر ویز کا ایک پائلٹ فلائٹ کے درمیان کاکپٹ کی کھڑکی ٹوٹنے سے باہر کھینچ لیا گیا۔ وہ تقریباً 20 منٹ تک آدھا جسم باہر ہوا میں لٹکا رہا۔ 10 جون 1990 کا دن ہسٹری کا ایک شوکنگ دن تھا جب برٹش ایئر ویز فلائٹ 5390 اس کا ایئر کرافٹ نمبر BAC 111 اس فلائٹ نے اڑان بھری صبح 7:20 جو کہ UK کا لوکل ٹائم تھا، اور یہ فلائٹ انگلینڈ سے اسپین جا رہی تھی، اور اس فلائٹ میں ٹوٹل 84 لوگ تھے، جس میں 2 پائلٹ، 4 کرو ممبر اور 78 پیسنجر تھے۔ کنٹرول ٹاور کا سگنل ملنے کے بعد فلائٹ نے روٹین کے مطابق بالکل صحیح ٹیک آف کیا۔ جب فلائٹ نے اڑان بھری تو سب کچھ نارمل تھا اور کیپٹن ٹم لینکسٹر پلین فلائی کر رہے تھے۔ پلین نے بالکل صحیح ٹیک آف کر لیا تھا اور 17,000 فٹ کی الٹیٹیوڈ پر پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ جب پلین 17,000 فٹ کی ہائٹ پر پہنچا تو اچانک پلین کا لیفٹ سائیڈ کا ونڈ شیلڈ شیشہ اڑ گیا۔ لیفٹ سائیڈ پر جس سائیڈ پر شیشہ ٹوٹا اسی سائیڈ پلین کے کیپٹن ٹم لینکسٹر پلین فلائی کر رہے تھے۔ باہر کی طرف ہوا کی طاقت اور پریشر ڈفرینس نے کیپٹن کو باہر کھینچ لیا، لیکن فلائٹ ٹیک آف سے پہلے بھی اس ونڈ شیلڈ کے کچھ بولٹس لوز تھے، جو ایئرپورٹ کریو نے رپورٹ درج کروائی، جس سے یہ شیشہ غلط طریقے سے انسٹال کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ شیشہ لوز تھا تو جب پلین ٹیک آف کر رہا تھا تو اس ٹائم یہ شیشہ کیوں نہیں ہوا؟ یا اس سے پہلے جب پلین رن وے پر 250 کلومیٹر کی سپیڈ پر چل رہا تھا تو یہ شیشہ اس ٹائم کیوں نہیں اڑا؟ وہ اس لیے کیونکہ 17,000 فٹ کا ہائی الٹیٹیوڈ پر ہوا کا پریشر اتنا ہی ہوتا ہے ایک پرندے پر ایک ہاتھی کا وزن جتنا۔ 17,000 فٹ کی ہائی الٹیٹیوڈ پر شیشہ اڑنے سے کیپٹن ٹم لینکسٹر کا آدھا جسم کوکپٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا سر، اپر باڈی باہر تھے اور ٹانگیں پرولرز میں اٹک گئی تھی۔ باہر کی طرف ہوا کی طاقت اور پریشر ڈفرینس نے کیپٹن کو باہر کھینچ لیا۔ یہ انسیڈنٹ ٹیک آف کے صرف 13 منٹ بعد ہی پیش آیا، مطلب تقریباً 7:33 کے آس پاس۔ انسیڈنٹس کے ٹائم سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ونڈ اسکرین نکلتے ہی کوکپٹ کے اندر کا پریشر ختم ہو گیا اور کیپٹن ٹم لینکسٹر پوری طرح سے کوکپٹ سے باہر کی طرف چھو گئے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی ٹانگیں کوکپٹ کے کنٹرولز میں اٹک گئی تھی۔ صرف ان کی ٹانگوں کو کیبن کریو نے پکڑ رکھا تھا، لیکن اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پر ہوا اتنی پتلی ہوتی ہے کہ انسان کو آکسیجن نہیں ملتی۔ صرف 2 یا 3 منٹ میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ دیر تک آکسیجن نہ ملے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ٹیمپریچر کا اثر 17,000 فٹ پر ٹیمپریچر 20 سیلسیس سے 40 سیلسیس تک ہو سکتا ہے۔ اتنی سردی میں بنا پروٹیکشن کے باوجود صرف کچھ منٹوں میں باڈی کا ٹیمپریچر گر سکتا ہے اور ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے۔ انسان کی سکن جم سکتی ہے۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر ہوا کا پریشر پلین کے باہر 0.6 ATM یعنی بہت کم ہوتا ہے، اور وہیں پلین کے اندر کا پریشر 0.75 ATM کے آس پاس، جس سے اندر بیٹھے پیسنجر آسانی سے سانس لے سکتے ہیں۔ اگر اندر بھی باہر کی طرح کم پریشر ہو جائے تو لوگوں کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں پرابلم ہوگی، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس لیے کیبن کریو کا کام ہوتا ہے کہ ہوا کا پریشر اندر نارمل پر رکھا جائے، نہ بالکل زمین جیسا نہ باہر جیسا، بلکہ بیچ کا بیلنس بنا رہے۔ کو پائلٹ السٹرائل، جو کہ اس انسیڈنٹ کے دوران پلین فلائی کر رہے تھے، فلائٹ کریو نائگل اور ڈن جو اصلی ہیرو تھے، انسیڈنٹ کے وقت فوراً کوکپٹ میں آئے، کیپٹن کے ٹانگوں کو پکڑ لیا کہ وہ پورا باہر نہ گر جائیں۔ تقریباً 20 منٹ تک کیپٹن کے پاؤں کو پکڑے رہے، تیزنگ ہواؤں اور کولڈ ٹیمپریچر کے باوجود بھی۔ بعد میں دوسرے کریو ممبرز نے ان کو بیلٹ سے باندھا کہ وہ بھی ہوا میں نہ جائیں، اور فرسٹ آفیسر لسٹر، یہ کو پائلٹ تھے، کیپٹن باہر لٹکے ہوئے تھے، انہوں نے پلین کو فلائی کیا اور کنٹرول سنبھالا اور قریبی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی اور سیفلی لینڈنگ کی۔ اور بعد میں انویسٹیگیشن کرنے پر پتہ چلا کہ پلین کی مینوفیکچرنگ کرنے کے دوران غلط سائز کے بولٹس لگا دیے گئے تھے۔ اس میں 90 بولٹس لگائے گئے تھے ونڈ شیلڈ میں، لیکن اس میں 4 بولٹس چھوٹے سائز کے
چکے تھے جس کی وجہ سے ونڈ شیلڈ اڑ گئی اور یہ واقعہ پیش آیا، اور خوش قسمتی سے اس اتنے بڑے انسیڈنٹس کے باوجود بھی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیپٹن ٹیم لینکسٹر زندہ بچ گئے اس پورے واقعہ سے، حالانکہ ان کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہ بری طرح سے پورے جسم سے چوٹوں کا شکار ہو گئے، لیکن وہ واقعہ کے تقریباً 5 مہینے بعد ہی مکمل صحت یاب ہو کر فلائٹ ڈیوٹی پر آ گئے۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات سے یہ سامنے آیا کہ ونڈو فیل ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے لگائے گئے تھے یہ بولٹس۔ اس حادثے کے بعد مینوفیکچرنگ کمپنی نے سیفٹی رولز کو اور سٹرکٹ کر دیا اور یہ واقعہ اسی طرح سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا، اور یہ دنیا میں وہ واحد فلائٹ کے ساتھ ہونے والا انسیڈنٹس تھا جس کو دنیا آج تک یاد رکھے ہوئے ہے۔ تو یار امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔